یعنی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح امن کی تعلیم دی ہے، زندگی کو پرامن بنایا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا آج دنیا میں جنگ قائم ہے، آج دنیا میں بد امنی قائم ہے، یعنی جانوں پر جانے، بستیوں کی بستیاں، مردوں اور عورتیں، بچے، سارے لوگ جو ہے فنا کے گھاٹ اتارے جا رہے ہیں، موت ان پر طاری کی جا رہی ہے۔ لیکن وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جنگوں کے اندر ان باتوں کا خیال فرمایا کہ گھروں کے اندر موجود یہ ماں اور بہنوں کو مارا نہ جائے، ان کی جان ناحق نہ لی جائے، ان کے اوپر ظلم نہ کیا جائے، یعنی انہیں کس طرح سے محفوظ کیا جائے، ان باتوں کی تعلیمات جنگ میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ملتی ہے۔ ایمان والو، تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہوں، یعنی ہمارے ذریعے سے ہمارا بھائی بد امنی کا شکار نہ ہو، ہمارا بھائی پریشان نہ ہو، ہمارا بھائی ہم سے خوف زدہ نہ رہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دنیا کی لالچ میں پڑ کر کسی کی زندگی کو تباہ و برباد نہ کریں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، زندگی پرسکون بن جائے گی، اطمینان والی بن جائے گی۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ زندگی میں بد امنی، یعنی ہماری زندگی سے سکون کا خاتمہ اس وجہ سے بھی ہے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، یعنی آدمی ذات پات کا متبھید، آدمی کے اندر چھوٹے بڑے کا متبھید، آج دنیا میں بد امنی کے اسباب یہ بھی ہیں، اور ہمارے یہاں بھی ذات پات، یہ تمام تر چیزوں کے جو متبھید پائے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کو تباہ و برباد کر دینے والی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کسی مسلمان ہی کے لیے نہیں، کسی جو ہے برادری کے لیے نہیں، بلکہ کسی قوم اور خطے کے ہی لیے نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں عام انسانیت کے لیے، پوری مانوتا کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہم نے تمام کے تمام بنی آدم کو عزت بخشی ہے، سمان دیا ہے، یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں چاہے چھوٹا ہو، بوڑھا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، مسلمان ہو، نان مسلم ہو، کوئی بھی ہو، یعنی ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالی نے بحیثیت انسان، بحیثیت بنی آدم، اللہ رب العالمین نے سب کو عزت بخشی ہے، سب کو عزت بخشی ہے، یعنی کسی کو ذات برادری پر فوقیت حاصل نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا کرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ وہ مولا یہ بیان فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، اس میں صرف مسلمان کو خطاب نہیں کیا گیا، بلکہ یا ایھا الناس، اے پورے آدم کی سنتان، اے پوری آدم کی اولاد، اے آدم و حوا کے اولاد، اللہ رب العالمین نے خطاب کیا کہ میں نے تمہیں ایک ماں باپ آدم و حوا سے پیدا فرمایا، اور اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم
جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم نے تمہارے درمیان قبائل اس لیے بنائے کہ تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، تاکہ تمہاری شناخت ہو سکے، تم اس قبیلے کے آدمی ہو۔ یعنی قبائل اور خاندان جو ہے وہ کسی انسانیت پر فخر کی بنیاد نہیں کہ ہم بڑی کاسٹ کے ہیں تم چھوٹی کاسٹ کے ہو، ہم بڑی ذاتی کے ہیں تم بڑی ذات کے ہو، اس کی فوقیت نہیں، اس پر کسی کو غرب کا ادھیکار نہیں دیا۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہتر وہی ہے جو تقوی والا بندہ ہے، عبادت الہی کرنے والا بندہ ہے، اللہ رب العالمین کی حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والا بندہ بندی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا میرے نزدیک سب سے محبوب یہی ہے جو تقوی شعار بندہ ہو، جو تقوی والا بندہ ہو، نہ اونچی کاسٹ کا، نہ نیچے کاسٹ کا، نہ ایسے ہی جو ہے کسی اور ذات برادران کا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا جو میرے حکموں پر عمل کرنے والا ہو، اس کے دلوں کے اندر خوف ہو، اس کے دلوں کے اندر تقوی ہو۔ اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی اپنے خطاب کو ارشاد فرمایا کرتے تھے تو آپ کے خطاب کے 3 آیات کریمہ حصہ ہوا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطاب میں ان 3 آیتوں کو ضرور پڑھتے تھے۔ پہلی آیت کریمہ سورہ آل عمران کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دوسری آیت کریمہ سورہ النساء کی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ تیسری آیت کریمہ سورہ احزاب کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تینوں آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تقوی کی تعلیم دی ہے، یعنی تقوی تقوی تقوی، اور اگر ہماری زندگیوں میں تقوی پیدا ہو جائے تو پھر کیا کہنا، ہماری زندگی بدل جائے گی۔ اسی لیے صحابی رسول امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا تھا کہ بتاؤ کہ جو ہے تقوی کسے کہتے ہیں؟ چنانچہ ابی بن کعب نے کہا تھا کہ اے امیر المومنین، تقوی اس چیز کا نام ہے کہ آدمی کا گزر کسی خاردار جھاڑی سے ہو اور آدمی اپنے دامن کو بچا کر کے، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کے اس راستے سے گزر جائے، یعنی اس کے دامن میں کانٹے بھی نہ پھنسے، اس کے دامن میں جھاڑیاں بھی نہ لگے، تو سمجھ جاؤ اسی کا نام تقوی ہے، یعنی اس دنیا میں برائیوں سے بچ جانا، اللہ کے حکموں پر عمل کر لینا، اسی کا نام تقوی ہے، اور اسی کے مطابق زندگی گزار لینا اسی کا نام تقوی ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تقوی یہ انسانی زندگی کو بدل دینے والی ہے، تو جس کے اندر خوف الہی پیدا ہو جائے پھر اس کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ اور خوف الہی تو اس صحابہ کرام میں تھا، خوف الہی تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا کہ قرآن کریم کو پڑھتے تھے صحابہ تو جو ہے روتے تھے، قرآن کریم کو سنتے تھے تو صحابہ کرام اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے۔ اور آج
ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں۔ آخر کیوں؟ یعنی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، اتنی تکالیف اور پریشانیاں آنے کے باوجود بھی، یعنی لاک ڈاؤن میں ایسا لگ رہا تھا کہ سارے مسلمان نمازی ہو جائیں گے، لیکن جیسے ہی لاک ڈاؤن کے ایام ختم ہوئے کہ ہماری حالتیں اس سے بھی بدتر ہو گئی۔ ہماری زندگیوں میں تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ ایمان والو، وہ صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے تو رویا کرتے تھے، قرآن سنتے تھے تو رویا کرتے تھے، اور قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سننا، یہ ہمارے دلوں میں اطمینان لانے والا، ہماری زندگی کو پرامن اور سکون بنانے والا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاری قرآن ہے، قرآن کے بہت بہترین قاری ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں۔ چنانچہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود تم قرآن پڑھو۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اقرأ علیک وعلیک انزل، میں قرآن کریم پڑھوں جبکہ قرآن آپ پر نازل ہوا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے پیارے صحابی، ہاں میں تم سے قرآن کو سننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جو ہے قرآن کریم کا پڑھنا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے شروع کر دیا اور سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، اور جب اس آیت کریمہ پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا قَالَ حَسْبُكَ اللَّهُ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ۔ اس آیت کریمہ کے اندر قیامت کے مناظر کا ذکر ہے کہ جب تمام امتوں کو لایا جائے گا اور تمام امتوں پر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کے پیش کیا جائے گا، اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اتنا پڑھنا تھا، اتنا پیارے نبی کا سننا تھا کہ جو عبداللہ ابن مسعود سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں حسبک الآن، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ قاری قرآن عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہے، یعنی اس قدر خوف الہی، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں ہوا کرتا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ابی ابن کعب رضی اللہ جو ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ جب قرآن کریم کی تلاوت کو سنا کرتے تھے تو وہ رویا کرتے تھے، اور آج مسلمانوں ہماری زندگیوں میں یہ ساری چیزیں کہاں سے غائب ہیں اور کہاں چلی گئی ہیں؟ تو یہی وجہ ہے کہ آج ہماری زندگی میں جو ہے انسانی احترامات کا خاتمہ ہو چکا ہے، یعنی ہم بڑبولے پن میں کھو چکے ہیں۔ تو اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنتے جاؤ، لا فضل لعربی علی جمی ولا لعجمی علی عربی، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عجمی کو عربی پر اور کسی عربی کو عجمی پر فوقیت نہیں دی، یعنی کسی کالے کو نہ گورے پر فضیلت ہے اس کے گورے پن کے اعتبار سے، نہ گورے کو کالے پن پر کوئی فضیلت ہے۔ اے ایمان والو، اے اللہ والو، اے اللہ کے بندو، اسلام نے امن کا کس قدر احترام کیا ہے، انسان کا کس قدر احترام کیا ہے، یعنی ہمیں اور آپ کو اگر اپنی زندگی میں امن قائم کرنا ہوگا تو انسانیت کا احترام کرنا ہوگا، یعنی ذات پات کا خاتمہ کرنا ہوگا، ذات پات کا بھید ختم کرنا ہوگا۔ یہی اللہ رب العالمین نے اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہے، تب زندگی میں امن قائم ہوگا۔ وہ مکہ فتح ہوا، مکے
میں بہت سارے خوبصورت جوان موجود تھے، یعنی بڑے بڑے قبائل کے لوگ موجود تھے، اچھے اچھے لوگ موجود تھے، بڑے جوان رانا موجود تھے، بڑے دولت مند موجود تھے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چھت پر حی علی الصلاۃ کی صداؤں کو بلند کرنے کے لیے، حی علی الفلاح کی صداؤں کو بلند کرنے کے لیے کسی کا بڑے امیر خاندان کے جوان کو نہیں، کسی اور انسان کو نہیں، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صداؤں کو بلند کرنے کے لیے حضرت بلال کا انتخاب کیا۔ وہ بلال بلال حبشی جو رنگت میں کالے تھے اور جو غلام تھے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے اپنا مؤذن بنایا، اذان دینے والا بنایا۔ کس قدر انسانی جانوں کا، انسانیت کا احترام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اسی لیے انسانوں، اگر دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہو، دنیا میں سکون قائم کرنا چاہتے ہو کہ ہماری زندگیاں پرسکون ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ جو ہے اللہ کے فرمان پر عمل کریں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کریں، تو ہماری زندگی امن و سکون والی بن جائے گی، ورنہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ آئیے اس کے بعد دیکھیں کہ آج اس دنیا کے اندر لوگ اسلام کی کس قدر مخالفت کر رہے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہم جہاں پر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، جس اپنے وطن کے اندر ہمارا پیارا بھارت ہے، آج اس بھارت کے قانون کے اعتبار سے ہر ایک کو اپنے مذہب پر، مذہب کی حیثیت سے زندگی گزارنے کا پورا ادھیکار ہے، لیکن پھر بھی ایک آدمی، ایک انسان دوسرے انسان کے دھرموں میں، مذاہب میں مداخلت کرتا ہے۔ بتائیے یہ کہاں تک صحیح اور درست ہے؟ سنو اے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، نہ یہ قانون کے اعتبار سے آپ کو حق بنتا ہے کہ کسی کے مذہب میں مداخلت کریں، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے وہ ہندو دھرم ہو، چاہے وہ جین ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ پارسی ہو، چاہے وہ بدھ دھرم ہو، دنیا کا کوئی بھی دھرم ہو، کسی کو یہ ادھیکار نہیں بنتا کہ ان کے دھرموں کا مذاق اڑایا جائے، ان کے دھرموں میں مداخلت کیا جائے۔ تو یہ قانون بھی نہیں کہتا، اور میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہمارا اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ تم کسی کے دھرموں کا مذاق مت اڑاؤ، کسی کے جو لوگ پوجا کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، ان کے معبودوں کے ساتھ کھلواڑ مت کرو، یہ اسلام منع کرتا ہے، بلکہ احترام کی بات کرتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا ویوہار کیا جائے، اچھا سلوک کیا جائے۔ یہ میں نہیں کہتا، بلکہ قرآن کریم آئیے پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ کسی کو یہ زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ آج دنیا کے اندر آج لوگ جو ہے دیکھیے طاقت کے نشے میں آ کر کے ایک فرقے کو، ایک طبقے کو کس قدر ستا کر کے اور اسے یہ کہلوا رہے ہیں تم فلاں کا نعرہ لگاؤ، نہیں تم کہو میں اس دھرم کا ماننے والا ہوں، تم اپنے دھرم کو گالیاں دو۔ لیکن دیکھو ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ
یہ کہہ رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اے دنیا کے لوگوں سن لو، اگر بات سنائی پڑ رہی ہو، اسلام یہ کہتا ہے کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، یعنی اسے اسلام جو ہے زبردستی اسلام میں داخل کرنے سے اسلام منع فرما رہا ہے، یعنی اسلام کا معاملہ دلوں سے ہے۔ اگر کوئی اسلام لاتا ہے تو وہ اپنی دل سے اللہ رب العالمین کو اپنا معبود سمجھ کر کے، اللہ رب العالمین کو اپنا خالق سمجھ کر کے اگر اسلام لاتا ہے اپنے دلوں سے تو بہتر ہے، وہ اگر نہ زبردستی کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کر کے جبرن اسے مسلمان نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن آج دیکھیے دنیا میں مسلمانوں کو یا اسی طرح سے اور بھی دھرم کے ماننے والے لوگوں کے دھرموں کے اندر مداخلت کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، یعنی آپ حالیہ دنوں سے اور حالیہ حالتوں سے واقف ہوں گے کہ فی زماننا کس قدر اسلام نے بیان فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ رب العالمین کے اس فرمان سے یہ بات صادر ہو گئی کہ مسلمان عورتوں کو پردہ کرنا یہ ضروری ہے، یعنی مسلمان لڑکیاں جو بالغ ہوں انہیں پردہ کرنا اسلام نے ضروری قرار دیا۔ لیکن اب ہم کون ہوتے ہیں جبکہ ہمارا سنویدھان بھی کہہ رہا ہے کہ اس کے مذہب کے اعتبار سے اسے جینے کا حق حاصل ہے، اور اسی طرح سے اسلام کہتا ہے اسے پردے کی ضرورت ہے، یعنی پردہ کرنا واجب ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں قانون الہیہ میں اسلام میں مداخلت کرنے والے؟ اے لوگوں اللہ رب العالمین نے اور قرآن کریم نے خود ہی منع فرمایا ہے کہ اے لوگوں کسی کے دھرموں میں مداخلت مت کرو، کسی کو گالیاں مت دو، چاہے وہ ہمارا ہندو بھائی ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہمارا عیسائی بھائی کیوں نہ ہو، چاہے ہمارا پادری بھائی کیوں نہ ہو، چاہے ہمارا جینی بھائی کیوں نہ ہو، یعنی کسی بھی دھرم کا فالوور ہی کیوں نہ ہو، یعنی سب کو اپنے دھرم کے اعتبار سے جینے کا ادھیکار ہے، اور کسی کو گالیاں نہ دی جائے، کسی کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہا جائے، یہ اسلام کہتا ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین کا فرمان پڑھ لیتے ہیں، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اے ایمان والو تم غیروں کے معبودوں کو گالیاں مت دو، یعنی انہیں برا مت کہو جن کی وہ عبادت کر رہے ہو، یعنی کس قدر اسلام نے غیروں کے معبودوں کی، غیروں کے دھرموں کی احترام کی بات کی ہے، یعنی دنیا میں امن کی اس سے بڑی مثال، زندگی میں امن کی اس سے بڑی مثال اور کوئی نہیں دی جا سکتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر بیان فرمایا، اے ایمان والو، اے دنیا کے لوگوں اس سے سبق حاصل کرو، اسلام امن کا مذہب ہے اور قرآن امن کی تعلیم دینے والا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن کی تعلیم دینے والے، آپ کی زندگی امن سے بھرپور ہے۔ اتنا ہی نہیں، یعنی پردہ صرف مسلمانوں ہی میں نہیں بلکہ غیر مسلموں میں بھی ہے۔ یہ بہت سارے ثبوت پائے جاتے ہیں، بہت سارے مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، یعنی اگر ہمارے غیر بھائی سن رہے ہوں ہماری بات کو تو سنیں کہ خود ہی ان کے دھارمک گرنتھوں کے اندر، دھارمک کتابوں کے اندر یہ باتیں درج ہیں کہ شری رام جی کی ماں کوشلیہ جی جب ان سے کوئی
آدمی ملنے کے لیے آیا، کوئی راجہ ملنے کے لیے آیا، تو وہ خود اس ذات عورت نے، اس شری رام جی کی ماں نے جو ہے اپنے نوکر کو، اپنے نگراں کو، اپنے گھر کے اس آدمی کو بھیجا کہ جاؤ تم جو ہے اس آدمی سے ملو، اس شخص سے ملو۔ اور ان کی ماں نے جو یہ بات کہی ہے وہ آپ کی مذہبی کتابوں کے اندر بھی درج ہے کہ میں ایک عورت ہوں، میں اس کے لیے اجنبی ہوں، اس لیے میں ان سے نہیں مل سکتی ہوں۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ سیتا جی کا واقعہ آپ پڑھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب لکشمن جی سے یہ پوچھا گیا کہ بتاؤ تمہارے بھابھی کا کان کیسا تھا، تمہارے بھابھی کا آنکھ کیسا تھا، تمہارے بھابھی کا ناک کیسا تھا، تو شری لکشمن جی نے یہی کہا کہ جو ہے میں نے اپنے بھابھی کے پیر کے علاوہ کچھ اور نہیں دیکھا ہے۔ یعنی ان تمام تر حوالوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہے صرف پردہ اسلام ہی میں نہیں بلکہ آپ کے دھرموں میں اور دیگر دھرموں کے اندر موجود ہے۔ تو لوگوں ان تمام تر باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اور جانتے ہیں دنیا میں بدامنی اور سماج اور معاشرے میں بدامنی کیوں قائم ہوتی ہے؟ جب آدمی اپنے دھرم کو فالو نہیں کرتا ہے، اپنے دھرم کا صحیح طور سے اتباع اور پیروی نہیں کرتا ہے تو دنیا میں بدامنی پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہے رام چندر جی نے یہ کہا کہ آدمی، کوئی بھی آدمی بلا قصور اگر کسی کو مارتا ہے تو گویا کہ وہ انسانیت کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ یہ خود جو ہے ان کی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ گیتا کے اندر یہ بات بھی موجود ہے۔ گیتا کا وہ شلوک پڑھ لیتے ہیں، اہنسا ستمک کرودھا، اہنسا ستمک کرودھا تیاگش شانتری پیشنم۔ یعنی کسی کو اپنی ہاتھ سے، کسی کو اپنی ذات سے جو تکلیف پہنچانا یہ بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اے غیر برادران کے لوگوں، اے ہندو دھرم کے ماننے والے بھائیوں، آپ کی کتابیں اس بات کی شکشا دے رہی ہے، تعلیمات دے رہی ہے کہ اگر کوئی کسی کو، یعنی وہ مسلمان کی قید نہیں ہے، وہ سکھ کی قید نہیں ہے، وہ عیسائیت کی قید نہیں ہے، وہ کسی ذات اور پات اور دھرم کی قید نہیں ہے، صرف ایک انسانیت کی بات کہی جا رہی ہے کہ اگر کوئی کسی کو ناحق مارتا ہے، کوئی کسی کو ناحق ستاتا ہے تو یاد رکھے کہ وہ جو ہے یہ بہت بڑا پاپ کر رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، جو پروردگار عالم کو ناپسند ہے۔ یہی بات تو قرآن کریم کہتا ہے، یہی بات تو اسلام کہتا ہے، انہی باتوں کی تعلیمات تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو ملتی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اگر زندگی میں امن اور سکون کا قیام کرنا ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ کسی کے زمین و جائیداد پر، کسی کے مال پر ناحق قبضہ نہ کریں، ناحق نہ ہڑپیں۔ یہ میں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام کے اندر بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ یعنی آج مال کے ہڑپ کرنے کے کئی طریقے ہمارے سماج میں موجود ہیں۔ یعنی زمین آدمی اپنے بھائی کا ہڑپتا ہے، اپنے بھائی کا پیسہ ہڑپتا ہے، اپنے بھائی کی زندگی کو جینا جیرن کر دیتا ہے۔ یعنی بہت سارے طریقے ہمارے سماج اور معاشرے میں رائج ہیں۔ انہی میں سے ایک طریقہ کیا ہے؟ سود خوری کا طریقہ۔ سود خوری اور سود ہمارے معاشرے میں کس کس طرح سے جنم لے رہا ہے، جیسا کہ یہاں پر آپ کے یہاں لوگ پیسہ دیتے ہیں
اور اس پیسے کو صرف عورتوں کو دیتے ہیں، پھر ہفتہ بعد دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس پر سود کا قید بھی رہتا ہے، اگر نہ دے پائیں تو اس کے اوپر مزید سود پر سود بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ مسلمان کا کام ہے؟ یہ ایمان والے کا کام ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ یہ بھی مال حرام ہے، یہ بھی ناحق طریقے سے ایک کا مال ہڑپ کر جانا ہے، اور غریب کو غریب، امیر کو امیر ترین کرتے چلے جانا ہے۔ اسی لیے اسلام نے کہا اس سے بدامنی پھیلے گی، سماج اور معاشرہ تباہ ہوگا، اسی لیے اگر امن چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو تم لوگوں کا مال سود در سود، گناہ در گناہ کر کے مت کھاؤ، یعنی سود کھانے والا، سود میں ملوث رہنے والا، دونوں اتنے ہی سزا کے مستحق ہے۔